بھٹی صاحب ہمیں اور پی ایم ایل این سے نہال ہاشمی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. اب میں کوئکلی ذرا تیزی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تھا پیناما لیکس, جب وہ آیا تو پیناما لیکس کے بعد پاکستان کا یعنی پاکستان نہ ہوتا اگر پیناما لیکس نہ ہوتے, چونکہ ظاہر اس کی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. اب جناب شور مچا کے پینڈورا لیکس آنے والے ہیں, اس کے بعد پینڈورا لیکس آ نہیں رہے, پینڈورا لیکس تو آ گئے ہیں. اچھا, اب اس کا ظاہر ہے عمران خان صاحب کا نام اس انداز سے وہ تو ہے ہی نہیں اس انداز سے کیا, بلکہ تو وہ بھی ایک بحث تو ایک سائڈ پہ ہو گئی. لیکن میرا سوال آپ سے بھٹی صاحب بڑا پریسائز ہے. گورنمنٹ کے کچھ جو قریب کے لوگ ہیں, جو کابینہ کے لوگ ہیں, جو آس پاس کے لوگ ہیں, ان کے نام ہے. اچھا, میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کے نام آنے کا مطلب ہے کہ چور ہیں پکڑے گئے, نہیں, بالکل بھی نہیں کہہ رہا. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے سب نے کوئی ایک بھی غیر قانونی کام نہ کیا ہو, چونکہ مجھے کیا رائٹ بولتا ہے, میں کسی کو پڑتا ہے کہ میں بول دوں. لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا, یا ہو سکتا ہے اگر آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جنہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن بھائی عمران خان صاحب تو کہتے رہے تھے کہ نہیں جناب سب سے پہلے احتساب نواز شریف کے گھر سے شروع کرو, حکمران کے گھر سے شروع کرو, یہ کرو وہ کرو. اب آپ کو معلوم ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک فہرست میں 700 لوگوں کا نام آ گیا, وہاں اگر یہ اعلان ہو جائے جی سب کی تحقیقات ہوں گی, تو بس پھر ہم نہ ہی سمجھے نا, ہو گیا کام. پھر تو اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, لیکن اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ یہ ہے نا, تو اس میں یہ بہترین نہ ہو اگر یہ کہا جائے کہ سب کی تحقیقات ہوں گی, بالکل ہوں گی. لیکن بھائی جان یہ جو 7 نام ہیں یہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں روزانہ, ان کی تو ہاتھ کے ہاتھ ہوں گی اور ایک آزاد کمیشن کے ذریعے ہوں گی. یہ نہیں کہ نیب یا ایف آئی اے جس پر انفلوئنس ہونے کا الزام آ جائے, تاکہ یہ تو یا کلیئر ہوں گے یا اندر ہوں گے, اور باقی لوگوں کا تو احتساب چلتا ہی رہے گا. یہ آئیڈیل طریقہ نہیں ہوتا کیا بھٹی صاحب؟ دیکھیے وسیم بھائی, ہم بدقسمت لوگ ہیں, بد نصیب لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان بھی لیکو لیک ہے اور عوام بھی لیکو لیک ہے. پاکستان بھی دھوتی بنیاد میں ہے, عوام بھی دھوتی بنیاد میں ہے. پینڈورا لیکس, سوئس لیکس, دبئی لیکس, پیناما لیکس, 25 والیمز, 10 والیمز, بینک آف پنجاب, میران بینک سکینڈل, 56 کمپنی سکینڈل, ادویات سکینڈل, آٹا گندم سکینڈل, چینی سکینڈل, پیٹرول سکینڈل, نجی بجلی گھر سکینڈل, بی آر ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان مجھے توقع تھی, میں عمران خان صاحب کے سٹینڈرڈ سے بات کر رہا ہوں, جو عمران خان صاحب نے مجھے خواب دکھائے تھے یا جن خوابوں کے ساتھ میں کھڑا تھا یا جو تبدیلی میں چاہتا تھا, وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا پہلا ٹویٹ آتا ویلکم, اور میں نے اپنے وزراء کو کہہ دیا ہے کہ وہ جب تک خود کو کلیئر نہیں ہوتے وہ اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جائیں. اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ آزاد ایک اور خود مختار کمیشن اور جی آئی ٹی بنائیں یا کمیشن بنائیں اور ان کی پروب کریں, اور جو کلیئر ہوتا جائے گا وہ واپس حکومت میں آتا جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کا 2016 کا ٹویٹ بھی ہے کہ پیناما لیکس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہ فلاں ملک کا وزیر جو ہے وہ انکوائری سے پہلے ہی مستعفی ہو گیا ہے, نمبر 1. لیکن یہاں نہیں ہوئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مان لیا, حالانکہ عمران خان صاحب تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے. اچھا, مزے کی بات سنیں, نواز شریف صاحب چوری پکڑی گئی, لیکن ہم نہیں کہہ رہے ایسا. مزے کی بات سنیں کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے شروع میں پیناما لیکس آنے پہ بہتر بیہیو کیا, حالانکہ بعد میں غلط ہو گیا. بہتر کیا بیہیو کیا, کہا کہ میں کیا, میرے بچوں پر بھی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر یہ سارے ذرائع انہوں نے کہا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو انہوں نے خود خط لکھا کہ یہ کرا, 3 تقریریں بھی کی, بچوں نے انٹرویوز بھی دیے. بعد میں وہ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اچھا بڑی آپ نے بتایا نا کہ عمران خان صاحب نے توقع تھی, ذرا ابھی ہم اگر اس پر ہی رہیں اگر, تو پھر میں پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف تاکہ میں یہ ذرا باقی مہمانوں کو لے آؤں. صرف دو جملے. یہ جو کمیشن بنایا ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی شفاف ہوگا متنازع ہوگا. دوسرا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تیسرا جو 3 ادارے ہیں وہ حکومت کے اندر ہے, وہ کیسے شوکت ترین صاحب کی یا عمران خان ABCD کی تحقیق کر سکیں گے. تو یہ نہیں چلے گا, اس پہ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. بالکل ملکہ بخاری صاحبہ, یہ تو انصاف کی بات ہے نا کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے پیمانے پر تولا جائے. تو یعنی اب میں ویژولائز کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے, نواز شریف صاحب کے کیبنٹ کے لوگوں کی آ جاتی یہ سارے یہ پینڈورا لیکس میں نام, تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے چور پکڑے گئے, نواز شریف شرم کرو استعفیٰ دو, اور سارے منسٹر شرم کرو استعفیٰ دو. وہ تو یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. اچھا, کسی کو چور بھی نہیں کہہ رہے, چونکہ بھائی ہمیں کیا معلوم ابھی سارا کچھ ہوگا, ابھی کسی کو فیصلہ بھی نہیں سنا رہے. لیکن پاکستان میں سوال میرا وہی ہے, 700 لوگ ہیں, آپ نے کہا جی سب کا ہوگا, بس پھر تو نہ ہی سمجھے نا بھائی. پیناما لیکس میں بھی کہا تھا نا کہ سب کا احتساب ہوگا, ہوا کیا کسی کا نہیں ہوا نا, ایک نواز شریف خاندان, باقی تو نہیں ہوا نا کچھ بھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا, لیکن باقی تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہاں تو آئیڈیل ہوتا کہ بھائی جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھائی کچھ دنوں کی بات ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, اس کے بعد آپ واپس آ کے جوائن کر لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنے گا, وہ بھی نیب ایف آئی اے,
فائنانس منسٹر نے اپنی وضاحت دی ہے جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن نیب ایف آئی اے ظاہر ہے فائنانس منسٹر کو تو بلا کے نہیں پوچھے گا نا، یا اگر بلائے گا تو کیا وہ انفلوئنس سب اگر رہ سکے گا؟ تو مطلب یہ تو آپ کے اپنے پیمانوں کے بالکل خلاف ہے جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا ملکہ صاحبہ۔ جی دیکھیے بدانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سابق حکمرانوں کی طرح پینڈورا لیکس اور پیپرز کو کسی بیرونی سازش کا نام نہیں دیتے۔ سابق وزیر اعظم کی دختر کی طرح اس حکومت کے اندر وزیر اعظم کا کوئی فیملی ممبر جھوٹ نہیں بول رہا، وزیر اعظم کے ساتھ منسلک ان کا کوئی گھر کا ممبر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری تو کوئی آف شور کمپنیز نہیں ہیں۔ اور پاناما پیپرز کے اندر جو لوگ انویسٹیگیشن میں منسلک تھے انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کی فیملی کرپشن کے اندر شامل ہے، اور نواز شریف کی صاحبزادی دختر مریم نواز نے اس بات سے انکار کیا تھا، ان کے اوپر پھر وضاحت پیش ہوئی تھی۔ اب پینڈورا پیپرز کے اندر کیا ہوا ہے، اگین نام سامنے آئے ہیں، آف شور کمپنیز کے مالکان سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم نے خود خیر مقدم کیا ہے کہ ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے انکوائری ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آف شور آئی گئی ہیں تو تین زمر کے اندر دیکھیں اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں سپلٹ کیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر نے اپنے گوشواروں کے اندر ان آف شور کمپنیز کو ڈکلیئر نہیں کرے گا، اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ با اختیار ادارہ ہے، اگر منی لانڈرنگ کی ہے تو ایف آئی اے کا کام ہے کہ تحقیق کرے، اور ساتھ ساتھ ٹیکس ایویژن۔ ملکہ صاحبہ اس سے پہلے جب پچھلی حکومت تھی آپ نے نیب کی کس انکوائری کو مانا؟ نواز شریف کے کیس میں آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ آف پاکستان بنا دے اور اس کے بعد جو ہے وہ آزاد آنا، تو یہاں اپنے لیے بھی یہ فارمولا رکھ لیں 6-7 تو لوگ ہیں صرف آپ کی کیبنٹ کے، وہ کلیئر ہو جائیں گے تاکہ بالکل کلین چٹ کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں، جس طرح عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے۔ دیکھیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے کہ سابق حکومت کے اندر کسی وزیر کے اوپر کوئی ایسا انکشاف ہو اور اس وقت کے حکمران وقت کہیں کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو عام شہری کی طرح پاکستان کے ہر ادارے کے سامنے خیر مقدم کرنا تو ایک اچھا بیان ہے نا ملکہ صاحب، اس کے بعد ہم تو عملی اقدام کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نے انہی اداروں کو کہہ دیا تم تحقیقات کر لو، سب کی کر لو، حالانکہ آپ کہتے تھے کہ احتساب گھر سے شروع ہونا چاہیے، تو گھر سے شروع کریں نا۔ احتساب ہی تو کر رہے ہیں، بدامی صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر ادارے کے سامنے پاکستان کا وزیر تابع ہے، پاکستان کے وزیروں کو پاکستان کے اداروں کے سامنے وضاحت پیش کرنی پڑے گی، نیب کو بتانا پڑے گا کہ گوشواروں کے اندر کل تک آپ کہتے تھے کہ ریلوے کا اگر حادثہ ہوتا ہے تو جناب یہ کیسی انکوائری ہے کہ وزیر ریلوے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ تو انفلوئنس ہو جائے گا انکوائری میں۔ اب یہاں نیب ایف آئی اور وزیر خزانہ پیش ہوں گے ان کے سامنے اور پوچھے گا بتاؤ بھی کیا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے کچھ غلط کیا، بلکہ انہوں نے بڑی زبردست وضاحت، لیکن کلیئرٹی آ جائے نا۔ جز ہے میں مکمل کر لوں بدامی صاحب، دیکھیں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، کچھ معصومانہ ہیں کچھ اتنے معصوم نہیں ہیں، لیکن میں صرف وضاحت پیش کر دوں کہ یہ ہمارے نظام عدل کا قیام ہے، یہ جو دوہرا نظام ہم نہیں چاہتے، یہ اسی کا قیام ہے کہ سب پاکستان کے نظام عدل کے سامنے، پاکستان کے اداروں کے سامنے یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اگر وزیر ہے، جتنے بھی وزیروں کے آپ نام اٹھا لیں، میں دیکھیں ان سب نے اپنی وضاحت دی، میں پارٹی کی رہنما ہوں اور مجھے وضاحت پیش کرنی ہے، ان کی بات کی تائید اس لیے کریں بیکاز انہوں نے اپنے گوشواروں کے اندر ان کمپنیز کو ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ نواز شریف کے کیس سے موازنہ کر رہے ہیں، آپ اس آدمی سے موازنہ کریں جس نے 20 سال، تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈکلیئر کیا ہے اس لیے ڈزنٹ ریکوائر فردر انویسٹیگیشن۔ اگر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے پھر تو اور آسان کام ہے نا، پھر تو منٹس کا کام ہے، پھر تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بن جائے جو بتایا بھائی جان دیکھو یہ ہے آیا ہے ان کا، یہ پینڈورا لیکس میں یہ آیا ہے، یہ ڈکلیئرڈ ہے، کلین چٹ، ختم ہو گئی بات، بس پھر تو باتیں ختم ہو گئی اور آسان ہو جائے گا کام۔ اس وقت تک انسپیکشن سیل کی سربراہی کے اندر یہ کام ہوگا، اگر ضرورت پڑے گی تو کس نے کہا ہے کہ کسی اور قانونی آپشنز کے اوپر ہم غور نہیں کر سکتے، اگر ضرورت پڑے گی اور اس سے کمپلیکس ایشوز سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خیر مقدم کیا ہے ملک کے وزیر اعظم نے، کیونکہ وہ بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ UN سیکریٹری جنرل کی اچھا میں نہال بھائی سے پوچھوں، ٹھیک ہے نہال بھائی صاحب بہت دیر سے یہی کہتی ہے، دیکھیں وزیر اعظم کی بات کی تو تائید ہوگی نا کہ میں نہال ہاشمی صاحب کو کویشچن میں چونکہ وہ ذرا کنیکٹ ذرا انہوں نے لیٹ جوائن کیا سے بات ذرا ہو نہیں سکے نہال ہاشمی صاحب، لیکن آپس کی باتیں تھوڑی سی مایوسی ہوئی چونکہ وہ تو آپ لوگ جو ماحول بنا رہے تھے اسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام آ گیا ہے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا، تو بس وہ ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ آیا ہے، بس تو افسوس ہوا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی ماحول کوئی نہیں بنا رہا تھا، ماحول آپ کا چینل بنا رہا تھا، اور یہ میں تو کہتا ہوں کسی کی بھی انکوائری نہ ہو، آپ لوگ بنا رہے تھے، میں بیانات دکھا دوں یار آپ کو کیا کیا بات کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے تھے فواد چودھری آپ کے دوست، یہ ایڈریس ہے، ماحول بنا رہے تھے شہباز گل، میں تو کہہ رہا ہوں کسی کی انکوائری نہ کرے، 2 نمبر حکومت 2 نمبر وزیر اعظم سلیکٹڈ سب کہتے ہیں،
2 نمبر مکان سب سے پہلے انکوائری کریں یہ مکان نمبر 2 کس کا ہے, یہ کون ہے فرید الدین برقی صاحب, کس کے فرنٹ مین ہے یہ تحقیقات سب سے پہلے ہونا چاہیے. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن وہ جو انہی پیپر جن میں آپ کہہ رہے تھے کہ کل یہ پیپر آنے والا ہے ان میں جو لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں, اس میں کیا کہیے گا؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں ہے. سب سے سر آپ سن لیجئے نا, ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں ججوں کے, جرنلوں کے, جرنلسٹوں کے بھی نام تھے, تاجروں کے بھی نام تھے, مریم نواز کا نام نہیں تھا. مگر دیکھیں کھوسا صاحب نے کتنی محبت کی, انہوں نے کہا خط لکھیں, ہم کھولتے ہیں, ہم بناتے ہیں. اور پھر جے آئی ٹی, یہ تو بخاری صاحب, یہ بھٹی صاحب بھی کہیں گے کہ جس عدالت میں نواز شریف کو پیش کیا گیا کوئی اپیلٹ فورم بھی نہیں دیا گیا. یہ ڈیزائن تھا کہ نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی, اس کے داماد, اس کے بھائی, اس کے خاندان, اس کے پارٹی سب کو فکس کیا جائے گا, جبکہ نواز شریف کا کوئی آف شور کمپنی نہیں تھا. نیازی کی جو تھی وہ کمپنی تھی لندن میں رجسٹرڈ تھی. نیال بھائی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ اس وقت ذرا یاد کریں نواز شریف صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا تھا اس کے کانسٹیٹیوشن پہ. بعد میں جب چیزیں خلاف آنا شروع ہوئی, بیانات خلاف آنا شروع ہوئے, تو نواز شریف صاحب نے کہا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شروع میں میاں صاحب نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے بناؤ جے آئی ٹی, جو کرنا ہے کرو. یہ زیادتی تو ہم جیسے کارکنوں کا پہلے دن سے نظر آ گیا تھا. ہم رہنما تو نہیں, ہم چھوٹے سے کارکن ہیں اور ایک چھوٹا سا طالب علم قانون کا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا ہوا کا رخ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمیں اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا 2 دن پہلے جب شہباز چودھری صاحب آ کر کے وضاحتیں دے رہے تھے, ٹو زمان پارک کی وضاحتیں دے رہے تھے. ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی بیٹی کے نام پہ کوئی جائیداد ہو نہ ہو, کسی کی بہن کے نام پہ جائیداد ہو تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, اسے آپ ایمنسٹی دے سکتے ہیں. مگر چونکہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہے تو اس کو نااہل بھی کیا جائے, اس کو صرف سزا نہ دیا جائے, اس کو نااہل کیا جائے. اچھا لیکن نیال بھائی یہ تو بتا دیں جو اس میں جو لکھا ہے کہ خان صاحب کا براہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.